8 ستمبر کو ایک جلسہ ہوا. اب کچھ لوگ اس کو ڈیسنٹ جلسہ بھی کہتے ہیں. ڈیسنٹ کا مطلب ہے کہ لوگ آ گئے، کافی تعداد میں آ گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ حکومت خائف ہے، پتہ نہیں کیوں خائف ہے. اور جب آپ نے ایک قانون بنا دیا، راتوں رات بنا دیا، اور اس قانون کو امپلیمنٹ کر دیا، سائن بھی ہو گیا، صدر نے بھی سائن کر دیا، امپلیمنٹ بھی کر دیا، اور ایک جگہ آپ نے نوٹیفائی کر دی، تو ان کو آنے دیتے. آپ نے وہ کنٹینر لگا رہے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی ہوئی. اس جلسے میں بھی ہوئی لڑائی جھگڑا. خیر پی ٹی آئی کے جلسے میں کوئی نئی بات نہیں کہ آپس میں لڑتے ہیں. ایک بڑی تعداد کے پی کے، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے وزیر ہیں، ان کا چیف منسٹر ہے، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے. بہرحال جلسہ ہوا، جلسے میں تقاریر ہوئی. اس تقاریروں میں بڑی بڑی دھمکیاں سامنے آئیں. اور اس کے بعد اس جو لا تھا، جو بنا تھا، اور جس میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے خلاف ورزی کی تو ایک یعنی نہ تو آپ اس میں ریاست کو، نہ حکومت کے خلاف آپ کوئی ایسی تقاریر کریں گے جس میں لوگوں کو بھڑکائیں گے، یا آپ جو ہیں اس جگہ پر نہیں آئیں گے جہاں پر آپ کی ریسٹرکشنز ہے، ورنہ 3 سال سزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوبارہ کیا تو 10 سال سزا ہے. تو یہ تقریر تو ہو گئی، بڑی دھمکیاں بھی آئیں، آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، سارا کچھ تھا، جلسہ بھی ہو گیا. لیکن اس کے بعد کل جو ہے ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ غائب ہو گئے. علی امین گنڈا پور کہاں غائب ہوئے؟ اور ان کا اسٹاف کہہ رہا ہے، ان کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کل بھی حکومت کے آدمی تھے، آج بھی حکومت کے آدمی ہیں، اور وہ غائب نہیں ہوئے تھے. وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، بڑے مزے سے تھے. اور وہاں پر انہوں نے اپنا فون سوئچ آف کر دیا تھا. تو چنانچہ ان کے جو آپ کا اسٹاف تھا اور ان کے جو ایڈوائزر تھے، انہوں نے اس کو ایک شور مچا دیا کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اسلام آباد جا رہے تھے اور وہاں سے غائب ہو گئے ہیں. پھر وہی الزام کہ ویگوز آ گئیں اور ایجنسی نے ان کو اٹھا لیا اور یہ کر لیا. بھائی وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس طریقے سے تو ان پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہو سکتا نا. لیکن پھر کہاں گئے؟ اور پھر بازیاب بھی ہو گئے، پھر نظر بھی آ گئے، تو کہاں گئے تھے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا. علی امین گنڈا پور کو کسی نے کڈنیپ نہیں کیا تھا. علی امین گنڈا پور نے اپنا فون خود سوئچ آف کیا تھا. علی امین گنڈا پور سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنا فون جب سوئچ آف کیا تھا وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چل جائے گا. تو یہ جو آپ کے ایک کہانی گڑھ دی گئی اور کل ایک بہت بڑا یہ ہو گیا، تو میں آپ کو ایک اہم انکشاف دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا سوئچ، یعنی فون جو سوئچ ہوا تھا اس کی لوکیشن معلوم کر لیں. وہ کس کے ساتھ بیٹھے تھے یہ بھی پتہ معلوم کر لیں. کیا وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے یہ بھی معلوم کر لیں. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی معلوم کر لیں کہ آیا ان کو لے جایا گیا تھا یا وہ خود وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے خود اپنی مرضی سے سوئچ آف کیا تھا، اور وہاں پر چائے پیتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں. تو جس طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور رانگ نمبر ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ علیمہ باجی بھی یہ کہتی ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ اور لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی اتنی جوشیلی اور دھمکی آمیز تقریر صرف اس بنیاد پہ ہے کہ وہ خود حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. رانگ نمبر ہیں. وہ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر عمران خان کو وہ بازیاب کرا لیں گے، تو اس سے پہلے بھی تو انہوں نے بڑی دھمکی دی تھی. آپ کو یاد ہے عدم اعتماد کے وقت انہوں نے کہا تھا کوئی مائی کا لال عمران خان کو عدم اعتماد نہیں لا سکتا. پھر کہا تھا کوئی مائی کا لال حکومت نہیں گرا سکتا. دونوں کام ہو گیا. پھر کہا گیا تھا کوئی مائی کا لال بال بیکا نہیں کر سکتا. ان پر فائرنگ ہو گئی. خود آپ کہتے ہیں فائرنگ ہوئی، وہ بڑی خطرناک فائرنگ ہوئی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں فائرنگ ایک ڈمی فائرنگ تھی، کیونکہ جو اگر اس طرح کی فائرنگ کو ایجنسی باہر کی اندر کی کرتی تو اس طرح چھرے تھوڑی جاتے اور ان کے گھٹنے میں لگتے. پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر چلنے لگے، حالانکہ کافی عرصے تک انہوں نے پاؤں باندھا ہوا تھا. بہرحال میں اس بحث پہ نہیں جاتا. تو وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ کوئی مائی کا لال ان پہ کیس بنا کے دکھا دے، تو مائی کے لال نے کیس بھی بنا دیا. کوئی مائی کا لال ان کو گرفتار کر کے دکھا دے. تو
پھر مائیکل لال نے گرفتار کر کے دکھا دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مائیکل لال ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل چلا دے. تو آپ دیکھیے گا ملٹری کورٹ کا ٹرائل تو بالکل تیار ہے. اس کے اوپر میں ویلاگ بھی کروں گا, کچھ اہم انفارمیشن بھی آپ کو دوں گا. اب ظاہر ہے لوگ ایک دن گزر گیا ہے. کل یہ کہاں تھے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ وہ کوئی ان کو کسی نے نہیں اٹھایا تھا, نہ گرفتار کیا تھا, نہ کڈنیپ کیا تھا, بلکہ وہ خود گئے تھے. کس حکومت کے آدمی کے ساتھ وہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے, ناشتے میں کیا کیا باتیں ہوئیں, کس طریقے سے انہوں نے اپنا فون سوئچ کیا, اور کس طریقے سے ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے سنگین ماحول پیدا کر دیا, اور پھر وہ وہاں سے نکلے اور پھر آرام سے گھر چلے گئے. اور کون وہ حکومتی ایلیمنٹس تھے جن کے ساتھ یہ اس بنیاد پر گفتگو ہوئی تھی. اور یہ سوال بھی اٹھائیے کہ انہوں نے اپنا فون سوئچ کیوں کیا. یہ اٹھائیے, ان سے پوچھئے کہ آپ نے کس حکومتی آدمی سے ملاقات کی. یہ بھی پوچھئے کہ کون آپ کو لے گیا تھا, خود گئے تھے. اور پھر یہ جو تقاریر ہوئی تھی اس کے اوپر کیا وہاں رد عمل ہوا, کیا قہقہہ بلند ہوا. تو یہ بالکل آپ پر آپ کے اپنے ورکروں کا اعتماد نہیں ہے. آپ کو رانگ نمبر کہا جا رہا ہے. آپ کی علیمہ باجی کہتی ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ و حکومت سے ملے ہوئے, اور یہ تمام باتیں شو کر رہی ہیں کہ آپ کا حکومت سے کہیں نہ کہیں رابطہ ہے. اور یہ جو بڑی بڑی بھڑکیاں آپ مار رہے ہیں, یہ حکومت نے آپ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ مارو, تاکہ تم میڈیا میں اور پی ٹی آئی کو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ہمارا بہت پاورفل ہے اور عمران خان کو لے آئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو آخری انہوں نے دھمکی دی ہے کہ 15 دن کے اندر عمران خان کو یہ باہر کر دیں گے. 14 دن گزر گیا ہے, ایک دن گزر گیا ہے, 14 دن باقی ہے. تو 14 دن بعد ہم آپ سے ضرور باتیں کریں گے. لیکن یہ ساری چیز میں نے بتا دی, عدم اعتماد, حکومت کا خاتمہ, ان کے اوپر فائرنگ, گرفتاری, جیل, اور اب ملٹری کورٹس. تو یہ سارے مائی کے لال تو ختم ہو چکے ہیں. اب ایک نیا مائی کا لال ہے کہ 15 دن کے اندر عمران خان باہر ہوں گے. دیکھتے ہیں 15 دن کے اندر عمران خان باہر ہوتے ہیں یا اندر ہوتے ہیں. بہرحال اب دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر سے, یہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہو یا پارلیمنٹ کے اندر لوگ گئے ہوئے ہوں, سیشن شروع ہونے والا ہو, تو ظاہر ہے اس کا کسٹوڈین جو ہوتا ہے اسپیکر ہے. اسپیکر کو جواب بنتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. لیکن یہاں گھس گئی. ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے مفتی محمود صاحب کو پارلیمنٹ سے, وہ جو گارڈ ہوتے ہیں اسپیشل سارجن گارڈ اسمبلی کے, ان کے ذریعے باہر پھینکوا دیا تھا اسمبلی سے. اور ابھی عمران خان کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جی لوگ جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے تھے, اسمبلی میں گئے تھے, وہاں سے گرفتاری ہوئی تھی. وہی ریت دوبارہ آئی ہے. حالانکہ اہم ترین جو جمہوری پسند لوگ ہیں, چاہے ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, حکومتی اتحاد سے ہو, انہوں نے اس ایکشن کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ بہت غلط ایکشن ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس ملک میں, یہ لولا لنگڑا آپ کا پارلیمنٹ ہے, لیکن کم از کم اس کی اتنی عزت تو رکھیں کہ اس پارلیمنٹ سے ممبر آف پارلیمنٹ کو اس طرح گرفتار نہ کریں. آنے دے باہر, گرفتار کر لیے گا اگر ضروری ہے, لیکن گھس کر اگر آپ گرفتار کریں گے تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے, آئین کی توہین ہے, اور اسپیکر کی بہت بڑی توہین ہے کہ اسپیکر اب اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو اب میں نے آپ کو گنڈا پور کے متعلق اہم انکشاف کر دیا اور یہ بھی بتا دیا, اور میں نہیں کہتا, یہ سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد 14 دن, ایک دن گزر چکا ہے. 14 دن کے بعد کیا ہوگا اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہی ہوگا جو یہاں ہوا ہے. اور گنڈا پور کیوں ایسی گفتگو کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا, اور گنڈا پور کتنے مخلص ہیں پی ٹی آئی سے اور ورکروں سے اور عمران خان سے, وہ بھی سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اب اس کو نہیں سمجھنا چاہے کوئی تو نہ سمجھے, خاص طور پر پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈر جو پی ٹی آئی سے مخلص ہیں, جو عمران خان سے مخلص ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.